اٹھو یہاں سے۔ اسے اٹھنے کا کہا، وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ اس نے اپنے سنگل بیڈ جو صوفے کا کام بھی دیتا تھا فولڈ کرنا شروع کر دیا۔ بیڈ فولڈ ہو کے چھوٹے سے سوٹ کیس جیسا ہو گیا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم مہمان بن کر کھڑی ہونے سے میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ جلدی روانہ ہو سکے۔ آئلہ سن کر کچن کی طرف آ گئی اور سب برتن سمیٹنے لگی۔ اس نے سب کھانے کا سامان اور برتن بیگ میں بھر دیے اور میز کی طرف آئی۔ کتابیں اٹھاتے پوچھا، یہ کہاں رکھوں؟ یہ سامنے والے بیگ میں ڈال دوں؟ سب سامان باندھ گیا تو وہ اٹھا اور اٹھا کر جیپ میں رکھنے لگا۔ تیسرا چکر لگا کر آیا تو یہ شرٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دیں۔ یہ رکھ لیں، تم خود ہی رکھ دو۔ تو وہ بیگ میں رکھنے لگی۔ سب رکھ کے وہ خیمہ اکھاڑ رہا تھا۔ جیپ میں رکھ کر ہر جگہ نظریں دوڑائی، کچھ رہ نہ جائے۔ تو آئلہ ایک درخت کے پاس کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ ہارون اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ درخت پر اپنا نام کھوج رہی تھی۔ تمہارا کیا دوبارہ کبھی یہاں آنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا بہت سالوں بعد جب کوئی یہاں سے گزرے تو میرا نام دیکھ کر سوچے۔ وہ نام کو گہرا کرتی ہوئی بولی، بڑے رومانٹک خیال ہیں، میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا، ورنہ کس کس جنگل میرا نام نہ ہوتا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ اسی کے نام کے نیچے اپنا بڑا بڑا نام کھود ڈالا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا، اب چلیں؟ ہاں چلیں۔ جیپ کے پاس پہنچ کر موٹے تازے شیر کو پڑا دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ میں نے منع کیا تھا پھر چیخے؟ وہ ناراض ہوا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ نہیں، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ نہیں جاتی تو مت جاؤ، رہو یہی، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جو بھی اس منحوس کی خاطر لگتا تھا بہت مشکل سے گھسا، کیونکہ آدھا سیٹ پر آدھا نیچے تھا۔ تمہیں آنا ہے تو آؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ آئلہ نے بڑی مشکل سے قدم جیپ کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی اور ہارون کو بے بسی سے دیکھنے لگی اور بولی، یہ مر گیا؟ آپ نے ٹھیک سے چیک کر لیا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو مکاری کر رہا ہو۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ غصے میں تو ہو گیا، مگر بہت آرام سے بولا، آئلہ کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا۔ وہ بہت مشکل سے اندر گھسی تو ہارون نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ وہ اس کی بات سے بے نیاز پیچھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز ایسے جیسے اسے دیکھنا چاہ رہی ہو۔ وہ اس کے اتنے خوفزدہ ہونے پر رحم کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں حلف اٹھا کر کہوں کہ یہ مر گیا ہے؟ وہ ناراض انداز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شیر کو میرے اوپر ترجیح دے کر میری انسلٹ کی ہے۔ یہ بات اگر جانور معصوم کے بجائے کسی خاتون کے لیے بولی ہوتی تو میں آپ سے معذرت کرتا۔ آئلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، مجھے بڑی جلدی ہے اپنے ٹھکانے پہنچنے کی۔ اس کی لاش سڑے نہیں، میں نے کچھ طریقے کیے محفوظ رہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی، ویسے مجھے نیروبی جانا ہے، مگر آپ کو جہاں سہولت چھوڑ دے۔ تو وہ ہنس کر بولا، اچھا تو آپ نیروبی میں رہتی ہیں؟ وہ اس کی ہنسی پر حیران تھی۔ آپ کچھ عجیب سے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے۔ شاید لیلا ہوتی بہت انجوائے کرتی، وہ تو سب گھر والوں کو بھول بھال کے آپ کے ساتھ شکار پر نکل پڑتی۔ لیلا کے ذکر کے ساتھ ہی اسے ان دونوں کی فکر ستانے لگی۔ یا اللہ وہ لوگ بہت بخیریت سے ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کا موڑ بدلنے کے لیے بولا، اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کی دوست آپ کی طرح بزدل ہونی چاہیے۔ وہ اپنے بارے میں کمنٹ سے برا منانے کی بجائے لیلا کا بتانے لگی۔ وہ ہوتی سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بنواتی، پھر اس کا تفصیل سے جائزہ لیتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بہت بلند ارادے ہیں اس کے۔ وہ خلاباز بننا چاہتی تھی، چچی نے نہیں کرنے دیا۔ اسے یہ شوق پورا۔ وہ مسکرا کر بولا، کہاں پائی جاتی ہیں یہ لیلا؟ کسی جنگل میں ہونی چاہیے۔ ویسے اسے اب تک فیس مل چکا کہ نہیں؟ مجھے تو سن کر ہی ملنے کا شدید شوق ہو گیا۔ وہ بولی، منہ دھو رکھیے، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے پر ہنس پڑا اور اپنے لہجے میں افسوس شامل کرتے بولا، افسوس میں لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر تک دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ باتوں میں لگ کے اس کا دھیان شیر سے ہٹ چکا تھا۔ نیند آ رہی تھی تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر اسے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کام کے لیے اجازت کیسے دیتے ہیں؟ ایسا شکار جس میں جان کو خطرہ۔ میرے بھائی نے آرمی جوائن کی، اس دن امی نے رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔
जैसे अभी जंग छिड़ने वाली हो। उसके जवाब में वो तंजिया अंदाज में बोला, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए मैं जो भी जी में आता हूँ कर सकता हूँ। वो उसे देखने लगी। शायद मैंने कोई गलत बात कर दी जिससे ये हर्ट हुआ है। वो खुद ही क्यास आराइयाँ करने लगी। वो तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। शायद वो उसकी जिम्मेदारी से बुरी होना चाहती थी। आयला चारों तरफ सन्नाटा छाए माहौल से नजरें चुराए अपने हाथों को देख रही थी। कितनी वीरानी और दहशत है इस जगह पर। अगर ये साथ न होता तो मैं कब की अल्लाह को प्यारी हो जाती। वो खुद से बातें कर रही थी। इसी वक्त जीप जोरदार झटके से रुकी। उसका सर सामने टकराते टकराते बचा। उसे दरवाजा खोलकर बाहर निकलते देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? शायद जीप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उससे पहले कि मुकम्मल जवाब दे जाए, मैं चेक कर लेता हूँ। एक हाथ में टॉर्च पकड़े वो इंजन में कुछ देख रहा था। आयला उसकी मदद के ख्याल से बाहर निकल आई और बगैर कुछ बोले टॉर्च हाथ में लिए खड़ी रही। वो क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, नहीं जानती थी। न दिलचस्पी थी, बस ये था जीप जल्दी सही हो और इस वीरानी जगह से निकले। अपने ख्यालात उससे शेयर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी जगह पर रूहें भड़क रही होती हैं। आप बेशक बहुत बहादुर हो, पर रूह से कैसे मुकाबला करोगे? इसी आड़ से वो उसके और भी करीब हो गई थी। तो वो चिढ़ के बोला, कहाँ घुस रही हो? दूर हो। थोड़ा वो उसके नाराज लहजे में फौरन बोला। वो 15 मिनट तक मगजमारी के बाद बोला, ठीक तो हो गई, थोड़ा सा पानी चाहिए। चलते वक्त ख्याल नहीं रहा, चेक कर लूं। फिक्र की बात नहीं, पास ही एक चश्मा है, मैं वहां से लेकर आता हूँ, तुम जीप में बैठो। वो कैन पकड़कर जाने लगा था तो फौरन बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे यहाँ अकेले डर लगता है। बेवकूफ़ों की बातें नहीं करो, पास ही जा रहा हूँ, नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगी। जिद करती वो उसे जहर लग रही थी। यहाँ खतरनाक राह हमवार है, मैं पानी संभालूंगा या तुमको मैंने मना कर दिया तो कर दिया, समझे? जीप में जाकर बैठो। उसके गुस्से और नाराजगी से सहम कर जीप में बैठ गई तो वो उसके पास आकर बोला, दरवाज़ा लॉक करके शीशे चढ़ा कर बैठो। जब तक मैं वापस नहीं आता बाहर मत निकलना। किसी भी सूरत समझी, आराम से बैठो, खतरे की बात नहीं है। वो सामने ढलवानी रास्ता है, वहीं से पानी लेकर आता हूँ। वो इसे तसल्ली देता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ गया, जैसे जल्द लौटना चाहता हूँ। आयला ने पीछे पड़े दरिंदे को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे लाल आंखों से उसे देख रहा है। उसकी तरफ से ज़हीन हटाया तो उसको लगा ड्राइव सेट पर कोई भूत आकर बैठ गया है। वो इसकी हदायत नज़रअंदाज करते नीचे उतर आई। चाहिए कुछ हो जाए, मैं अकेले यहाँ नहीं बैठ सकती। वो उसकी तरफ बढ़ गई, जहाँ उससे जाते देखा था। 2-4 कदम चलने से उसे अंदाजा हो गया कि वो साथ चलने से क्यों मना कर रहा था। ऊंचा नीचा मुकम्मल अंधेरे में डूबा। चांद की थोड़ी बहुत रोशनी रहनुमाई कर रही थी। 2-3 दफा ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। मजीद चलना मुश्किल लगा तो वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत से लोग चल रहे हों। उसने खौफजदा होकर मुड़कर देखा तो दंग रह गई। वो 4 हबशी नुमा इंसान थे, शायद अफ्रीकी थे। उनके लंबे मजबूत जिस्म बता रहे थे कोई शिकारी हैं। वो उसकी तरफ बढ़े, वो अपनी जगह से खड़ी होगी। उनमें से एक के हाथ में लालटेन थी। चारों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो जैसे अपनी जगह से जाने लगी, एक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था ये वो जैसे एक कदम आगे जा सकती है, ना उसे आवाज़ दे सकती है। वो पता नहीं कौन सी जुबान में क्या बोला और उसे अपनी तरफ घसीटा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़वाना चाहा, मगर बेसूद। पता नहीं कहाँ से उसमें ताकत आई। बुलंद आवाज में चीखने लगी, हारून हारून, बचाओ। साथ ही उससे खुद को छुड़ा रही थी। वो जो पानी लेकर वापस आ रहा था उसकी आवाज पर कैन वही फेंक कर भागता हुआ ऊपर चढ़ा। जो रास्ता उसने 5 मिनट में किया था वो चंद सेकंड में अबूर करके ऊपर आया तो यहाँ का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। तेज कदमों से वो बढ़ा तो हबशी ने आयला को छोड़ दिया, यूं जैसे तुमसे बाद में बात करते हैं, पहले इससे निपट ले। उसके एक दम छोड़ने से वो जमीन पर गिर पड़ी। फौरन उठकर देखा हारून सामने खड़ा था। वो भागकर उसके पास आ गिर उसके पीछे खड़ी होकर छुप गई। चारों उसे हाथ से इशारा दे रहे थे कि हिम्मत है तो मुकाबला करो। आयला को उसने दूर हटाया उतने जोर से झटके जाने से जैसे उसके हवास जाग उठे। उसे लगा वो भी उनके हवाले करके हाथ झाड़कर चला जाएगा। उसे आखिर क्या जरूरत है? ना ये कोई फिल्मी हीरो है,
کہ 10 गुंडों को जहन्नम वासिल कर देगा। वो उनमें से किसी पर भी नजर डाले अंधाधुंध भागने लगी। उसके कान उस वक्त कुछ नहीं सुन रहे थे। उसे नहीं पता था वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उसे बस खुद को बचाना था। हर कीमत पर हर 2-3 मर्तबा ठोकर खाकर गिरी, मगर परवाह नहीं की। वो भागते पता नहीं कितनी दूर निकल आई। जख्मी भी हुई, पाँव भी शल हो गए थे, सांस भी फूल रही थी। वो एक ऊंचे टेले के पीछे छुप गई और बड़ी शिद्दतों के साथ अपने रब को पुकारने लगी, या अल्लाह, इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, इन दरिंदों से मुझे बचा ले। वो सांस तक रोक बैठी थी। फिर उसने 2-4 इंसानी चीख की आवाज़ सुनी, साथ ही फायर की भी। क्या वो मुझे छोड़कर नहीं गया? क्या मेरी इज्जत बचाने के लिए रुक गया? उसने एक लम्हे सोचा, फिर मायूसी में घिर गई। अगर वह रुक भी गया हो तो हार गया होगा। वो तो ज्यादा लोग थे। उसे फिर चीखों की आवाज सुनी। उसके बाद गहरा सकूत छा गया। उसे लग रहा था उस वीराने में उसके सिवा कोई नहीं है। कितनी अजीब बात है, कुछ देर पहले वो इस वीराने से डर रही थी, अभी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने अपने पास कदमों की आवाज सुनी तो पता चला इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, मैं उस खाई से कूदकर जान दे दूंगी, मगर ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये सोचकर उठी और आने वाले को देखे बिना भागकर आगे बढ़ना चाहती थी, मगर हारून ने उसे बाजुओं से पकड़कर रोक लिया। उसे संभलने का मौका दिए जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। जब मैंने मना किया था तो गाड़ी से क्यों उतरी? बोलो। वो जैसे बिल्कुल और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, इसलिए तुम्हारे साथ रात का सफर करने से डर रहा था, मगर तुम्हें ना अपनी परवाह है ना किसी और की। उसे शदीद गुस्से में ऐसा पहले नहीं देखा था। वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी, उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तो वो चुप सा हो गया। उसने ना तसल्ली दी, न रोने से रोका, न खुद से अलग किया। वो खामोश खड़ा रहा। वो न जाने कितनी देर रोती रही। उसे सिसकियां बंद गई, तब भी वो चुप खड़ा रहा। फिर आयला ने थोड़ा हट के उसे देखा। हारून ने हाथ पकड़कर तेज कदमों से वापस उसी रास्ते पर जाने लगा। उसके वजूद का सारा बोझ जैसे उसने उठाया हुआ था, वो साथ घसीट रही थी। पत्थर में उड़ा दुपट्टा उसने झुक कर उठाया। उसने सर झुकाकर उससे दुपट्टा लेके लपेट लिया। कुछ आगे बढ़े तो चारों वो जख्मी पड़े थे। एक करा रहा था, बाकी 3 शायद बेहोश हुए थे। उन पर नजर डाल के आगे बढ़ गए। जीप का दरवाजा खुला, उसे अंदर धकेला। वो आंसू पीती बैठ गई। जब जीप स्टार्ट होने पर उसने अपना सर उठाया। वो पहले से भी तेज रफ्तारी से चला रहा था। अचानक उसकी नजरें हारून के बाजुओं पर पड़ी जो खून में भीगी हुई थी। वो झिझक के बोली, आपका बाजू जख्मी हो गया, उस पर कुछ बांध ले। उसने उसकी एक नहीं सुनी, इसी रफ्तार से चलाता रहा। वो उसके बाजुओं पर हाथ रखकर बोली, आपको खून निकल रहा है, गाड़ी रोककर मरहम पट्टी कर ले। उसने हाथ झटकता हुआ फंकारा, तुम मुझसे कोई बात मत करो, तुम्हारा एहसान होगा। वो इस रद्द-ए-अमल से चुप करके बैठ गई, मगर नजरें उसके बाजुओं पर ही थी। उसे पता था यहाँ पड़े बैग में सामान के साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी था। वो तेजी से झुकी और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया। वो उसकी तमाम कार्रवाई से लाताल्लुक था। बॉक्स से कॉटन निकालकर उसने अपना हाथ हारून के हाथ पर रख दिया। वो एक झटके से जीप रोक कर बोला, अब तुमने मुझसे बात की या मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो जवाब में रोने लगी, मेरे हाथ से नहीं तो खुद कर ले, इतना खून निकल रहा है। उसने डर से बॉक्स उसकी गोद में रख दिया। वो गुस्से से उठा और बैंडेज करने लगा। वो आंसू बहाती उसकी तरफ देखती रही। पट्टी बांधकर उसने फिर जीप स्टार्ट कर दी। बगैर किसी तकलीफ का इजहार किए पहले की तरह गाड़ी चला रहा था। आयला ने 2-4 बार सर उठाकर देखा, मगर वो शायद इस वक्त उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसको जब बात की हिम्मत न हुई तो गर्दन झुकाकर बैठ गई। काफी देर बाद उसने सर घुमा के देखा तो वो सर झुकाए चुप बैठी थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बाएं गाल पर अब तक उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। हाथों और चेहरों पर खराशें पड़ी थी, जिनसे खून रिसना बंद हो गया था। उसका दिल चाहा हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ कर दे और कोई ऐसी बात करे कि वो हंसे। दिल की बात रद्द करके वो फिर से सामने देखने लगा। अपने आस पास गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी तो वो सर उठाकर बाहर देखना शुरू कर दिया। वो जंगल से निकलकर शहर की हदों में पहुंच गए थे। पता नहीं क्या वक्त हो रहा था, शायद अभी रात ही थी। पूरा शहर सोया हुआ महसूस हुआ। उस वीराने से गाड़ियों का शोर इस वक्त बारौनक लग रहा था। उसे ऐसा लगा सदियों की मुसाफत तय करके यहाँ तक पहुंची है। जीप एक होटल के आगे रोककर
وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا، لیکن اکیلے نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑی پرجوش باتیں کرتے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہارون نے آتے مؤدب انداز میں کہا، یہ آئلہ ہے۔ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اسی کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی شائستگی سے مسکرا کر بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی سیٹ پر دیکھنے لگے۔ دونوں وہ بڑی بڑی الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ بہادری کو سرا، پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنے لگے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے۔ آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے تم، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کرو، کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ کتنے تھکے لگ رہے ہو، کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر سے سب پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولا، کھانے پینے کو بالکل ٹائم نہیں، مجھے جلد نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ سے اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ بس جیپ رستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگی۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو، آرام سے جانا۔ وہ بے بس نظروں سے دیکھتے بولا، بٹیر دیر ہو رہی ہے۔ بٹیر دیر ہو جائے گی، ہو جائے، میری بلا سے، اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کیے دونوں مصروف تھے۔ وہ اس کے مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا۔ ہارون آئلہ کے پاس آ کے بولا، آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا رہا۔ وہ بنا چون چڑھا کے جیپ سے نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں الجھی لٹے وہ خواہ مخواہ بالوں پر ہاتھ پھینک کر سنوارنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتے پر نظریں جمائے تھی۔ وہ جو بظاہر اس سے تعلق نظر آ رہا تھا، اس کے آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا۔ لفٹ میں آ کر دونوں بالکل خاموش تھے۔ اسے ایسا لگا اس کا دوست گہری نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پٹیش سے بولا، تم دونوں بیٹھو، میں دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ ہنسا باہر نکلنے لگا تو ہارون بولا، بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے۔ یہ نہ ہو ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ کپڑے نکال کر باتھ روم گھس گیا۔ اسی وقت پٹیر اندر آیا۔ اس کو اکیلا دیکھ کر پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارے 4 دوستوں کا گروپ ہے۔ میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال سال نہیں ملتے۔ سب الگ الگ دیسیوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں میں ہم ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں۔ باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے۔ وہ بہت شائستہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ہارون سر رگڑتا باہر آیا۔ پٹیش سے بولا، اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی کھانے پینے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعا کی۔ جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا۔ آئلہ خاموشی سے ان کا آپس میں پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی منہ ہاتھ دھو لیجیے، شیشے سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تو اسے بھی اپنے بے تکے حلیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی، اب عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو نہیں پہچان پائی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے کپڑے کو دھویا، اصلی حالت میں لانے کے لیے وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اسے اپنا اپنا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔
اتنے بڑے صاف ستھرے نہانے والے ٹب دیکھ کر اس کو نہانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہ وہیں پڑا رہا۔ اسی وقت پٹیر اور اس کے دو دوست ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ساری بے نیازی بھول کر دوستوں سے ملنے لگا۔ مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑیں۔ ان کی نگاہ میں پٹیر کی طرح حیرانی تھی۔ پٹیر نے اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت۔ شکار شوق ہے، شام ان کا اصل وطن ہے، اور ان کی اچھی بات کک بھی بہترین ہے۔ شکار کے دوران ہمیں اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں، اور یہ ہیں جناب سائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے۔ ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں۔ جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کے تعارفی پروگرام سے تعلق پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے۔ اس وقت پیرا کوب لدا بندہ اندر چلا آیا اور ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے سجا دیے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پٹیر ہارون سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہو؟ ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ لمبی سے جمائی لیتا اٹھ کر یہیں آ گیا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آئلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پر ڈھیروں کھانے سجے۔ وہ شرم و حیا دبو کر قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنے مردوں میں اسے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں پٹیر کی آواز سنی، آپ لیجئے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ ہارون پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑے سے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پٹیر نے اس سے کہا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا، تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے، تم سے بہتر تمہارا تعارف میں کروا سکتا ہوں۔ وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مس آئلہ، یہ ہیں پٹیر، سوئٹزرلینڈ کے خاصے معروف انجینئر۔ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ جولی ان کی منگیتر نے فی الحال شادی کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہ چھوڑے۔ وہ بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پٹیر کے کھونے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اسی وقت بیڑا چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی۔ میرے خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے، اس کی موجودگی میں اور کوئی کیوں چائے بنائے گا؟ وہ بڑی بے تکلفی سے بولا، شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو۔ آئلہ کو سب بھی بہت اچھے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ عبداللہ اب کسی بات کے باعث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ 4:30 کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل اسے گھورا تو وہ آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا کیا خیال ہے؟ 4:30 صبح ہو جاتی ہے؟ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی۔ سب سرو کرنے لگی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف کپ سرکا دیا اور خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پٹیر نے اس سے کہا۔ تو سب متوجہ ہو گئے، سوائے اس کے جو اسے ساتھ لایا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کب سے منہ لگا لیا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات پر مسکرایا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ سب کچھ یاد کر کے ہنسنے لگے۔ شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہے۔ ہارون نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں پھر، اچھا ہے آپ بور نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں۔ آپ کو جو مائیکل بتا رہا تھا، ہم شکار پر گئے تھے، 3 لڑکیاں وہاں رستہ بھٹک گئیں، سبھی بہت ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دے دی، وہاں خوب ہی تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے۔ ہم سے الگ ناراض ہوتا کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔
ان میں ایک کچھ زیادہ ہی بزدل تھی۔ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا۔ یہ ہارون مدد کی بجائے غصہ ہوتا رہا۔ اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں نہیں پسند۔ پھر ایک بار اس کے کمیرے کو اٹھا لیا۔ اس نے تو اس کی شامت آ گئی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سناتا رہا۔ سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اس سے اردو میں کہا تمہیں چلنا نہیں ہے، جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس کے بے وجہ ناراض پر حیران ہوئی۔ ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر تینوں چیخ اٹھے۔ یہ فائل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے۔ دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کر بولا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لی۔ آئلہ آپ بتائیں، ابھی اس نے کیا کہا؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بتایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا بول رہے تھے۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگی۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ ان کے مذاکرات ختم ہوئے، چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہوگی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سنتی رہی۔ کب اس نے پٹیر کی آواز سنی وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں، میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا اس لیے اجازت کا طلبگار اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی کہیے، آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اس فتح کرنا معمولی کام نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے۔ اسے سمجھنا آسان کام نہیں۔ وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھولے گا۔ حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں، مگر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے سر اٹھا کر پٹیر کی طرف دیکھا، بنا جا سکے جھکا کے سر ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں۔ اگر آپ اسے جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو، اس سے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہو۔ وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، جو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اس سے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں، تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پٹیر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے بولا جو آئلہ اور پٹیر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداع الفاظ کہتے جیپ میں بیٹھ گئی۔ پٹیر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی۔ ہارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر، آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جب اس کے بتائے ہوئے مطالبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اس سے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ بیٹا آپ آ گئے، شکر ہے خدا کا۔ سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں، لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا۔ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں، لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تھا۔ وہ تو دونوں ہسپتال میں داخل ہیں، بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں، اس ہسپتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر وضاحت کی۔
اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا، جیپ میں بیٹھا اس سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنی احسان فراموش مطلبی لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ عائلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس سے معمول کی طرح بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا تو اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ریسٹ کیے جا رہے ہیں؟ آ جائیں پلیز، وہ اس کے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا بولا۔ ابھی مجھے واپس جا کے بہت کام کرنا ہے۔ تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا، تم میری بنائی ویڈیو رپورٹ جیوگرافی پر ضرور دیکھنا۔ اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں، یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا، اور رسمی فکرے ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو بول پڑا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت جگہ کا انتخاب سوچ کر کرنا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھنا۔ وہ کھڑی لمحہ بہ لمحہ جیپ کے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی۔ وہ تکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکر کے نفل ادا کیے گئے۔ خاص کر چچی کو پرائی بچی کی بہت فکر کھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرتے واقعات پر اب تک شوق میں تھی۔ لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈانٹ کا کام ملتوی کر دیا تھا۔ یہ بات عائلہ جانتی تھی، بہت ہو گئی اس لڑکی کی بے سرو حرکتیں۔ وہ خود تو خود سری دکھائی ہی، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں، میں پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے؟ وہ لیلا کی حمایت میں بول کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر دن نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی ہے 2 ماہ بعد۔ جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی۔ اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے۔ چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہوں، اسے جانے دو، میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے۔ یہ تمام طرح خود سری ضدی نہیں ہے۔ روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا، ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے، ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی دوسرے کو مت بتانا۔ وہ پہلے روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ اس نے ان کی بات پلے باندھ لی تھی، کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی نہیں۔ وہ واپس آ گئی تھی، ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر۔ لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، سب کے اصرار پر بس اتنا کہہ پائی، میرا خیال ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دلہن بنی لیلا کو روتی تصویروں کو تو ہنستی رہی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا، جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیوں سے نوازا گیا۔ بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پریشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنے تیزی سے گزر رہے تھے، اسے لگتا تھا جیسے اس نے وہ سب خواب دیکھا۔ ہارون کہیں اسے خوابوں میں ملا تھا؟ آنکھ کھلنے پر اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے۔ وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا، کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ بھی گئی ہوگی
تو سر جھکا کر سوچتا ہوگا کتنی بیوقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ مخواہ میرے گلے پڑ گئی تھی، اور پٹیر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے۔ کاش میں چچا گھر نہ جاتی، اگر گئی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی، تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بضد، وہ سو بہانے نہ جانے کہ آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فیشن شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے؟ وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی، میری جان فینسی ڈریس شو ہی میں سمجھو، آج تو وہاں پریاں جلوہ فروز ہو رہی ہیں۔ سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے جا رہی تھی، اسی لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں اٹھا۔ وہ جا کر اسے موڈ کا مزید خراب ہو گیا۔ اس کی کزنز کی گھٹیا حرکتیں اسے ناگوار گزر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی، امی بھابھی سے سب سے ملانے لگی۔ سہرا پپھو جو ابھی ابو کی فرسٹ کزن تھی، بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی، تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری تھی، وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھے۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پپھو کا بیٹا تیمور تھا، جو ساری زندگی لندن رہا، پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پپھو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کر آئی تھی۔ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں، اور ان کی امیاں پپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاتھوں اور ہلیوں سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی، تو وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھاتے ہی چلیں گے، غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے۔ امی اور غزلیں وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہیں۔ بیزار ہو کر پیچھے کونے میں جا بیٹھی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا تھا، جہاں غزل اپنا جادو دکھا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا۔ ایک ہی رات میں وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں، اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ مخواہ اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ سر پر سوار ہو گیا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ محفل کے جانے اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ واہ بھئی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی، جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے نظر آ رہے تھے، تو وہ امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا۔ اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کر تھا۔ اچھا تو جان کے سارے حلیے میں گئی تھی، تاکہ دوسروں سے الگ لگوں، بھابھی نے اس سے چھیڑا۔ امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا، سب کو یقین تھا مان جائیں گے۔ اس نے بھابھی سے بھی رشتے سے انکار کر دیا گیا، تو وہ ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں۔ ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، کوئی پاگل ہی انکار کرے گی۔ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سب خوش تھے، اس کے چہرے کی اداسی سب کے بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا، بہت خوب، ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں سے مقابلہ جیتا ہے، سب کی امیاں بددعائیں دے رہی ہوں گی۔ وہ اپنی بات تو انجوائے کر کے خود ہنسنے لگی، پھر بولی، آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی،
تو वो चुप होकर उसे देखने लगी। क्या बात है? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर बैठी रही। तो उसने उसका चेहरा ऊपर करते बोली, तुम रोई थी? वो अपने आंसू इस वक्त लैला से भी छुपाना चाहती थी, इसलिए उसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। बड़े अफसोस की बात है, मैंने आज तक तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा और अपनी हर बात तुमसे शेयर की, और तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, मुझसे क्या क्या छुपाया है, वरना अभी और इसी वक्त दोस्ती खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। आयला भी कब से किसी के कंधे की मतलाशी थी। उसके कंधे पर सर रख कर रोती हुई बोली, लैला मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती, प्लीज उसे रुकवा दो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। उसने उसे रोने दिया। जब दिल का गुबार हल्का हुआ तो खामोशी से उसके कंधे पर सर रख रही। वो बालों में हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, आयला तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी जो तुम्हारे दिल में है? लैला वो बहुत अच्छा था, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो जैसे सरगोशी में बोल रही थी। जवाब में उसने गहरी सांस ली और बोली, जाहिर है अच्छा होगा, तो तुम्हें पसंद आया। वो तैमूर की तरह हैंडसम नहीं था, शायद दौलतमंद भी ना हो, मगर मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। मोहब्बत ये नहीं होती शक्ल दौलत देखो। वो धीरे धीरे सब बता रही थी और वो गौर से सुन रही थी। मैं 3 दिन उसके साथ रही, वही मुझे जिंदगी लगती है। ये तो जैसे कोई सजा है, वो जैसे कहीं खो गई थी। लैला ने एक बार भी टोका नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। वो बज़ाहिर बहुत अकड़ा सा मगर हसास हमदर्द आम लोगों जैसा नहीं था। वो मैं तन्हा जंगल में रुकने वाले कोई नहीं था। उसने एक बार भी गलत नजर से नहीं देखा। उसकी निगाहों में पाकीज़गी थी। क्या कोई और ऐसा हो सकता है? इतना बाकिरदार कौन लगती थी? मैं उसकी अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाए। उसने उसे क्या, जैसे मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे लिए उसने अपना कीमती लहू पानी की तरह बहाया, मगर मुझ पर आंच नहीं आने दी। लैला ने पूछा, तो फिर क्या वो अचानक बिछड़ गया था? बिछड़ा तो था मगर अचानक नहीं। हमने बकायदा एक दूसरे को अलविदा किया था। वो बड़े दुख से बोली तो लैला हैरान निगाहों से देखने लगी। वो मेरे साथ हमदर्दी और खलूस से ख्याल रखता था। उसे तुम जैसी बहादुर लड़कियां पसंद थी। कभी कभी सोचती हूँ कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की, जैसे उसकी रफाकत मिलेगी। मैं उसके मुकद्दर पर रश्क करती हूँ। और उसकी बात पर लैला ने अपना सर पीट लिया। यानी तुम यहाँ बैठी यकतरफा मोहब्बत का शोक मनाती रहोगी? 21वीं सदी है यार, इंसान भी वही हैं। उनके जज्बात भी 21वीं सदी हो या 22वीं। वो हंस पड़ी और बोला, अच्छा सही है, मगर तुम तो ये कर सकती थी ना, अपनी मोहब्बत का इजहार ही कर लेती। मैं अगर बोल भी देती तो वो यही कहता कि मैंने जो किया उसकी उम्मीद आपने ये लगा ली, मैं उसमें पूरा नहीं उतर सकता, तो मैं अपनी नज़रों में गिरती। लैला उसके दुख को महसूस करते हुए बोली, एक ऐसा शख्स जिसका तुम्हें पता नहीं कि मोहब्बत करता भी था कि नहीं, और तुमसे खो गया, तो क्या उससे बेहतर नहीं जो बहुत खलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिसने तुम तक आने के लिए दुष्ट रास्ते का इंतखाब किया। हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत लोग अच्छे लगते, ज़रूरी नहीं वो मिल भी जाएं। ज़िंदगी उसी का नाम है। हमें अक्सर वो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, उसने कितनी लड़कियों में तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हारा साथ मांगा। यकीन करो, चाहने से चाहने वाला चाहे जाने का एहसास खुशकुन होता है। आप किसके लिए बहुत अहम है, उसकी खुशियाँ और गम आपसे वाबस्ता हैं। ये बात तुम जानोगी तो मेरी सारी बातें तुम्हें सही लगेंगी। वो उसकी राजदार उसे बहुत आराम से समझा रही थी। वो उसे बहुत देर समझाती रही। उसके जाने के बाद उसने दिल टटोला तो उसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर सोचा, जिंदगी ऐसी ही है तो ऐसी ही सही। अजीज दोस्त के लिए लैला ने बहुत दिल से दुआ दी। माथा चूमा उसके साथ बैठा बहुत खुश नजर आ रहा था। हर कोई रश्क की नज़र से देख रही थी, कोई हसद की नज़र से देख रहा था। वो इन तमाम बातों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। साथ बैठा इंसान इतना खुश जैसे कोई खजाना मिल गया है। फिर उसने उसे डायमंड रिंग हाथ दबाकर पहनाई। मोहब्बत की नज़रों से छुपकर उसे देखा। रात को उसने फ़ोन किया उसे और कहा कि मैं इतना खुश हूँ, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। जो ज़िंदगी में चाहा मिल गया, पर आज मुझे वाकई एहसास हो रहा है मैं बहुत लकी हूँ। इधर उसका ये हाल था जैसे उसके अंदर कोई बैन कर रहा हो। ज़िंदगी ने कितना अजीब मजाक किया। ये बात जिन लबों से सुनना चाहती थी, कभी सुन नहीं पाई। तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। तुम उस रोज़ डिनर में ऐसे बैठी थी, तुम्हारा वो अंदाज मुझे इतना मुतासिर कर गया और मैं खींचता चला तुम्हारे पास आ गया।
مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی۔ تم نے ایسا کیا کہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں یہی ہوں جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب تک کراچی رہا اسے گھومنے لے جاتا، شاپنگ کرواتا، اگر اس کے گفٹ سے وہ کچھ پہن لیتی تو ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جاتے ہوئے اس سے کہا، میں سب کام جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو۔ اس نے بہت قیمتی نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب کہا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھپھو ناراض ہوئی۔ میری ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کی نوکری کرے، جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اس سے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں۔ جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے آئلہ سے معافی مانگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہو گی میں پورا ساتھ دوں گا۔ وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس نے انسان کے انداز سے خود پر شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی۔ پھپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے ڈربے کی طرح لگتا۔ جب تک پاکستان رہی آئلہ کی زندگی عذاب میں ہی رہی۔ یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی جولری کیوں استعمال کی، کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے، ہماری بہو ہو اب ہمارے جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد سے مجبور تھی، ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز نہ دیتی۔ لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ویسے فون کرتا، تحائف بھی بھیجتا، اب وہ بھی اس سے بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد آئلہ کی سالگرہ تھی۔ تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز دے دیا۔ لیلا اور دانش چچی کی طبیعت خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے۔ تم نے کیا جادو کیا ہے اس پر، مجھے بھی بتاؤ۔ دانش پر کروں؟ یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نوازتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا، اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا۔ اس کا کوئی دل نہیں تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں ایسی باتیں کہ اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا، میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی، سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس سے نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر قدم رک گئے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز بی بی سی دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو، مگر افسوس۔ وہ پتہ نہیں کسی بات پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ بمشکل بولی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے فارمل انداز پر حیرت سے بولا، میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں، تم اپنی سناؤ۔ اس کے جواب سے پہلے ہی بولا، میرا خیال ہے کہ کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا وہ ساتھ چل پڑے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا، پھر ایک جگہ اسے بیٹھنے کا بولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا دنیا اتنی وسیع نہیں کہ جو کھو جائے پھر ملے نہ۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا۔ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا ہے، فلموں کا اب مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو کر بولا، 2 سال وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیسے آئے، کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا ابھی روٹھے انداز میں بولے گی، میرا نام لڑکی نہیں آئلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد گم سم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ تمہیں مجھ سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی، جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا چہرہ سچا منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیران کر رہی تھی ایسے کر کے، میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ اوپر دیکھو کر بات نہیں کر رہی تھی،
اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا، کتنا سمجھایا تھا۔ پٹیل نے مجھے وہ دوست میرا تھا، فیور تمہاری کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھیں۔ ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو۔ میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی تھی۔ وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہوگی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا۔ تمہیں یاد ہے نا مجھے ہارنے سے نفرت ہے۔ میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے کب پہلی بار اچھی لگی۔ شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا تو بولی شکر آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ شاید اس وقت جب لڑ کر خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بددعا دے رہی تھی۔ مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی۔ اپنی انگلی میں موجودہ انگوٹھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اسی لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا وقتی ابال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کے جانا، وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر روتی تھی۔ اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر ہار مان کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ جن حرکتوں کو میں عجیب سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ کیا وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا جہاں میرا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ آئلہ، کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کے لاؤ، ہم جھیل کے کنارے بیٹھتے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے بھاگ جانا چاہتی ہے۔ پلیز بیٹھ جو آئلہ، میری پوری بات سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا۔ میں نے آج تک اپنا کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزیت سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے، سب ان دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کر شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی۔ جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں نیو بیوی بچوں میں مصروف، مجھے پڑھنے کے پیسے بھیج دیتے، ماں کو تو وقت نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا، آہستہ آہستہ میں بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی خود سے ضد کی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا ہے تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ، میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی۔ جب سب ختم ہو گیا، اب آئے ہو؟ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سب بتانے والی تھی، آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ اس سے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سننے ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو! اس سے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔
اتنی دیر میں لیلا اور دانش بھی آ گئے۔ لیلا آتے ہی شروع ہوگی، تمہاری وجہ سے ہم بھی سن نہیں سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہوگی، جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے بھی دانش کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی۔ خود کو حوصلہ دیتی مسکراتی بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلا، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ لیلا نے بے ساختگی سے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم بجھ گیا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادر لڑکی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار کر رو رہا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پل صراط کا سفر طے کر رہی تھی۔ تیمور ہارون سے بہت خوش دلی سے مخاطب تھا۔ اور ہارون صاحب، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، مصروفیات کیا ہیں؟ سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں جو زمین میں آتا ہے پیپر پر اتار لیتا ہوں۔ اس پر تیمور اور دانش ہنس پڑے۔ آپ آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ بس یہ بات ابھی طے ہو گئی ہے کہ ہم لوگ شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے، ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے، اس کا نقشہ آپ بنا کر دو گے، منظور ہے؟ بالکل منظور جناب۔ لیلا اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئلہ ان کی آرام سے باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہو کر خدا حافظ کہنے لگا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر تیمور سے باتیں کرنے لگی۔ لیلا کو اچانک کوئی کام یاد آیا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر میں آئی تو وہ کسی بات پر سب ہنس رہے تھے۔ رات تیمور کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد لیلا اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی، اور اسی کے کمرے میں آ کر جو بول رہی تھی وہ قابل فہم تھا۔ لیلا، تم کسی قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آخر تنگ آ کر بولی۔ آئلہ، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے لوث محبت دیکھی ہے، اسے مایوس مت لٹاؤ، اسے روک لو۔ اس کی بات سن کر آئلہ آپے سے باہر ہوگی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ کل کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لوں؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تیمور بہت آزاد خیال ہے، میں اس سے بات کروں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھ، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا، میں اس وقت اسی کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کتنا تھکا نڈھال لگ رہا تھا، میں اس کا فون نمبر اور ایڈریس لے آئی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ نے لائلہ کا ہاتھ بہت نفرت سے جھٹک دیا۔ تم میری دوست نہ ہوتی تو اس بات پر تمہیں تھپڑ مار دیتی۔ دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ بات اگر محبت کی ہے تو تیمور بھی بہت کرتا ہے۔ اس راستے پر تمہارے سمجھانے پر آئی تھی، اب پلٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کوئی یورپ نہیں جہاں شادی مذاق ہوتی ہے، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ساتھ باندھ گئی، مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تو میں نے تمہیں کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو درست وقت پر درست بات نہیں کر پائے۔ کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت کی؟ میرا خیال تھا درد دل پر دستک دیتی ساری زندگی میرے انتظار میں رہے گی۔ آج سوچو تو دل میں آتا ہے میں ایسا ہی تھا، حالات نے مجھے ایسا کر دیا۔ ماما بابا کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو ضد کرتا رہا بری طرح۔ ماں باپ نے تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دی، میں ساری زندگی پیار کو ترستا رہا، والدین کو بھی خیال نہ آیا۔ 16 سال کا بچہ گھر بکھرنے پر ٹوٹ چکا ہے، وہ اسے بھول ہی گئے تھے، میں تنہا رہ گیا، ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہاسٹل میں بیزار زندگی گزاری۔ یہی سوچتا کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے رشتہ ہوگا، محبت کا گزر بھی نہیں ہوگا، اسی لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح رد کرتا رہا۔ کیا پتا تھا ایسا کر کے خود کو دکھی کر لوں گا، اور تیمور خوش بختی کا تاج سر سجا لیا۔ اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے، تم بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی ہارون بھی تھا جو شاید اپنی زندگی سے بڑھ کر تمہیں چاہتا تھا۔ تیمور اور وہ جولری پسند کر کے ڈنر کر کے آئے تھے۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہاں کافی دیر لگ گئی تھی۔ سردیوں میں رات 10 بجے بھی آدھی رات ہوتی ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اسی لیے ان کا ساتھ جولری پسند کرنے گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے موسلا دھار بارش، روڈ پر سناٹا، گاڑی میں ہلکا سا میوزک اور مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔
آئلہ مسکرا رہی تھی کہ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان فتح ہو گئے۔ تین مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر ہی شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی، ان کی گاڑی روکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھوں میں گن لیے بڑے شفاق لہجے میں انہیں اترنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور نے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کر ایک آگے بڑھا تیمور کے ساتھ کھڑی کو بہت غور سے دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے بولا، یار خالی کیا جائیں گے؟ یہ سامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے۔ چیز پوری نہیں ہے، کیا خیال ہے تاوان کا بھی کوئی چکر چلا لیں؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ آئلہ بھاگ کر تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل مچل کر خود کو چھڑا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا، وہ گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مرنے کا اتنا شوق ہے، اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا وہ اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی، مگر اتنی تسلی تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر گنگ ہوگی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہوگی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا، مرد اتنا ڈرپوک تھا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے مار کھا گیا اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی۔ اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک تھا۔ وہ اسے اس گلی مڑتا نہیں دیکھ سکے، یا پھر خدا نے اس لمحے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ گاڑی آگے لے گئے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں چھپی رہی۔ وہ جا چکے تھے، مگر وہ احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گھاٹ میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دور کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی۔ پورا علاقہ اب بھی تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی سڑک پر زور سے بجلی چمکی۔ ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا ایک شخص اس کی طرف بڑھ کر آیا۔ اسے مشکلوں سے باہوں میں لے کر آنچل سر پر ڈالا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو چاہتا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور وہ سنسان سڑک پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے ہیں۔ اتنے میں گیٹ پر بیل نے انہیں اطمینان دلایا۔ آلا اور تیمور کو سناٹے کے موڑ پر گیٹ کھولا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا، تیمور کہاں ہے؟ وہ اس کے اس حلیے سے خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہوگی۔ آئلہ، کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ میرا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے۔ شکر امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بت کی طرح کھڑی بھابھی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے بھی چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، بتاؤ، اتنا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی اور بڑے پرسکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ رکھ دی۔ بھابھی اسے پھپھو کے پاس بھجوا دے۔ پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہیں گم سم کھڑی رہی۔ پھر وہ اس کے ساتھ بات کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تو انہوں نے سنا کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، ہارون، میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں۔ زندگی بھر کے لیے میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو، اس پر آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پر نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بھرے دل کا تھا جو تڑپتا مچلتا آخر کار دنیا کی رسم و رواج سے ٹکرا گیا۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کرنے والی تھی۔ یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی۔ دولت، گاڑی نہیں، اس سے عزت تحفظ درکار تھی۔ جو اس کا سائبان ہو وہ خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار شجر بنے، جو اسے کسی کو آنکھ میلی سے نہیں دیکھنے دے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، مگر کسی بے غیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی اور اس کا رکھوالا، اس کا سائبان، صبح ہوتے ہی آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔